اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے تلاوت کرنے کی۔ تو اس میں ماہ رمضان جا رہا ہے، ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر ہے کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم پر روزے رمضان مبارک کے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ تم پر ہی فرض نہیں بلکہ پہلی تمام امتوں پر بھی۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی امت پر بھی فرض تھے، نوح علیہ السلام کی امت پر بھی فرض تھے، جتنی امتیں پہلے بھی گزری ان پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا، کیونکہ روزے سے بہتر تزکیہ نفس اور تربیت کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ تربیت نفس اور تزکیہ نفس کے لیے بہترین عبادت جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو ماہ رمضان میں روزے کی فرضیت کا ذکر کیا گیا کہ اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزے کا مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کی صفات پیدا ہو، برائی سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو، نیکی کرنے کی قوت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے نواہی سے بچنے کی تمہارے اندر صلاحیت پیدا ہو۔ تو یہ ماہ رمضان کے روزے ہیں، یہ تمام سے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں ہم روزے بھی رکھتے ہیں، رات کو قیام بھی کرتے ہیں، جس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین کے ساتھ اور نیکی حاصل کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اور رات کے قیام کے متعلق فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی رمضان کی راتوں کو تراویح کی نماز پڑھتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شب قدر کی خاص فضیلت کی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر جو ہے، قدر کی رات جو ہے وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو شب قدر کی خاص اس کے بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو بندہ شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے قیام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، کیونکہ جس شخص میں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اس کا عمل اللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے نیکی اور بدی ایک ہی چیز ہے۔ وہ اگر نیکی بھی کرتا ہے تو ثواب سے محروم رہتا ہے، بدی کرتا ہے تو اس کو اہل ایمان سے بھی زیادہ عذاب ہوتا ہے، زیادہ گناہ ہوتا ہے۔ تو اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کو اس لیے ثواب نہیں ہوتا کہ اس میں اخلاص نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے نہیں ہوتی، اس نے شہرت کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے نیکی کی ہوتی ہے۔ تو ایمان شرط ہے نیک عمل کی۔ نیک عمل تبھی اللہ کے ہاں قبول ہے اگر ایمان ہو، اللہ پر یقین ہو، اللہ کی وحدانیت پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، ختم نبوت پر یقین ہو، تمام انبیاء کرام کا دل میں احترام ہو، تو پھر جو ہے وہ عبادت قبول ہوتی ہے۔ تو چنانچہ فرمایا کہ جو شب قدر کو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں اللہ کی عبادات کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ صدقہ فطر کا اہتمام ہے۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام رمضان کے آخری 2-3 دنوں میں صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، بوڑھے ہیں، فقہ کرام نے فقہ کی کتابوں میں شیخ فانی اور شیخہ فانیہ کا لفظ کیا کہ جو بندہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ روزوں کی سقت نہیں رکھتا، یا کوئی خاتون اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ وہ روزوں کو برداشت نہیں کر سکتی، یا کوئی دائم المرض ہے، بیمار ہے، جس طرح شوگر کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو کہ وقتی طور پہ دعا لی جاتی ہے، دائم المرض ہیں، ان کا وہ مرض ہمیشہ ہے، ان کو فدیہ دینے کی اجازت دی۔ اور فدیہ کیا ہے؟ چلو کچھ نہیں تو کم از کم 2 سیر آٹا یا 2 سیر گیہوں جو ہے وہ ایک روزے کے بدلے دیا جائے، یا ایک غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، کسی روزہ دار کو
2 وقت کھانا کھلا دیا جائے تو فدیہ دیا جاتا ہے۔ کفارہ ہے اگر کوئی جان بوجھ کے رمضان کا روزہ رکھ کے، یہ جو لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ان پر بھی رمضان کا احترام فرض ہے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی باجماعت پڑھائی تو کچھ قافلے کے لوگ تھے، نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فلاں مقام پر تھے، ہم نے رمضان کا چاند دیکھا، ہم تو روزے سے ہیں، تو یہاں مدینہ میں رمضان کا چاند نظر نہیں آیا۔ تو آپ نے اسی وقت مدینہ میں اعلان کروا دیا کہ بھائی چونکہ رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے، گواہی مل گئی ہے، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آیا، تو جن لوگوں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے وہ رمضان وہ روزہ رکھ لیں، روزے کی نیت کر لیں، اور جنہوں نے کچھ کھا پی لیا ہے وہ بھی مغرب تک، غروب آفتاب تک رمضان کے احترام میں کچھ نہ کھائیں پئیں۔ تو حقوق العباد کا بھی خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ایک عربی کی ضرب المثل ہے، اشغال الاعمال خدمت الناس، سب سے بہتر کام جو ہے وہ لوگوں کی خدمت ہے۔ تو ماں باپ کی خدمت، حقوق العباد درجہ بدرجہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا درجہ ماں باپ کا بیان فرمایا، ان کے حقوق کا ذکر فرمایا۔ اسی طرح ہمسایہ کا حق، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسایہ کی بھی 3 قسمیں بیان فرمائیں۔ ایک ہمسایہ جو مسلمان ہے تو فرمایا کہ اس کے 2 حق تم پر ہیں، ایک حق کے ہمسایگی اور ایک حق اسلام۔ دوسرا ہمسایہ جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، اس کے 3 حقوق ہیں ہم پر، حق اسلام، حق ہمسایگی، حق قرابت، رشتہ دار ہونے کا حق بھی۔ اور جو کافر ہے، کافر ہمسایہ ہے، اس کے بارے میں بھی احادیث سے ملتا ہے کہ ہم پر اس کا بھی ایک حق ضرور ہے، وہ حق ہمسایگی ہے۔ تو اس لیے حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور آپ نے ایک بڑی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مفلس کس کہتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مفلس اسے کہتے ہیں ملا درہم لہ ولا دینار لہ، جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، نہ روپیہ ہو، نہ پیسہ ہو، ہم اس کو مفلس کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے، اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں، رمضان کے روزے بھی رکھے ہوں، زکوٰۃ بھی دی ہو، لیکن کسی کو گالی دی ہو، کسی کا خون بہایا ہو، کسی کی چغلی کی ہو، کسی کو برا کہا ہو، یہ یعنی حقوق العباد کی اس کے تقدس کو خراب کیا ہو۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، جس کو اس نے گالی دی، جس کی اس نے چغلی کی، جس کی اس نے غیبت دی، اس کی ساری نیکیاں جو ہیں وہ ایسے مظلوموں میں جن کی چغلی کی اس میں تقسیم کر دیے جائیں گے، جس پہ کوئی ظلم کیا، جبر کیا، اس پہ تقسیم کر دیے جائیں گے، اور وہ خالی ہاتھ میدان حشر میں رہا جائے گا، وہ میری امت کا مفلس شخص ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جو صاحب حقوق لوگ ہیں ان کے حق پورے اور اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں، تو فرمایا وہ جو صاحب حقوق لوگ ہیں ان کی برائیاں اٹھا کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ تو اس لیے خاص خیال رکھا جائے غریبوں کا، بھوکوں کا، پیاسوں کا۔ اس وقت ملک میں کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ تو یہ ہمارے مفتی صاحب نے ایک دن ٹی وی پہ بات کہی تھی کہ کوئی مریض کچھ بھی ہو لیکن تکریم انسانیت کا خیال رکھیں۔ گھر میں کہا کرتا ہوں کہ مریض کا فون پر ہی حال پوچھ لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ صبح کے وقت بیمار کی عیادت کرتا ہے شام تک 70,000 فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور جو شخص شام کو مریض کی عیادت کرتا ہے صبح تک 70,000 فرشتے اس پر رحمت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ فون پر کسی مریض کی عیادت کریں، اس کا حال دریافت کریں، بھائی آپ کا کیا حال ہے، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت ہو لا باس طہور انشاءاللہ، آپ غم نہ کھائیں، فکر نہ کریں، انشاءاللہ یہ بیماری تمہارے گناہوں سے تمہیں پاک کرنے کا سبب بن جائے گی۔ حضرت ام سلمہ غالباً راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بیمار ہوتا تو ہمارے بدن پہ ہاتھ پھیرتے اور دعا مانگتے، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما، یہ دعا پڑھ کر ہمارے ہاتھ پھیرتے۔ اس کے علاوہ چونکہ وبا کے دن ہے، آفت کے دن ہے، یہ اکثر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ اچھے نام آپ نے پڑھے ہوں گے، ان میں ایک لفظ السلام یا سلام۔ فرمایا کہ جو بیمار 100 دفعہ سلام کہے گا اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے شفا عطا فرمائیں گے۔ بلکہ بعض دینی کتابوں میں جی مولانا شفیع تھانوی کی کتاب اعمال قرآنی ہے، اس میں لکھا کہ جو بندہ بیمار سے اونچی آواز سے 115 دفعہ یا سلام یا السلام کہے اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا عطا فرمائے گا۔ اسی طرح یا حی یا غنی،
یا حیو کا لفظ جو ہے اس کے بارے میں جو یا حیو کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو دراز فرماتا ہے، اس کی بیماریوں کو دور کرتا ہے. اسی طرح یا غنی، غنی کا لفظ جو ہے یہ بھی انسان کو بیماری سے شفا ملتی ہے. کرونا کا یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، بیمار ہیں لوگ، برا حال ہے، تو آپ ان کلمات کی ذکر بھی کریں. اور قرآن کی دعائیں خاص طور سے. حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کی جدائی ہوئی، رو رو کے آنکھیں جاتی رہیں، تو اس وقت جو قرآن نے دعا نقل کی ہے سورہ یوسف میں وہ یہ کہ آپ دعا کریں انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم و علم کی فریاد اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں. اور حضرت ایوب علیہ السلام سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے تو آپ نے جو دعا کی تھی وہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس میں رب کے لفظ کا اضافہ کر لیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ارحم الراحمین، اے میرے پروردگار میں مصیبت میں مبتلا ہوں، دکھ میں مبتلا ہوں، بیماری میں مبتلا ہوں، تو رحم کر کے کہ تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو یہ اتنی باتیں ہی کافی ہیں. آج کے یہ معمولی سی ایک چیز کا آغاز کیا تھا. اللہ تعالیٰ سے کوشش کریں، رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھیں، راتوں کو قیام کریں، اللہ سے استغفار کریں، لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، اور اس کے علاوہ حقوق العباد کا خیال کریں. کسی کو گالی دی ہو، کسی سے ناراضی ہو، یہ بات یاد رکھیں کہ ہم 15ویں شب شعبان کی جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، اسی طرح شب قدر میں بھی جاگنے کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ دوسروں سے بغض رکھتا ہے وہ ان راتوں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. تو اگر کسی سے بغض ہے اس بغض کو دور کریں، معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.